سر پلیز ساتھ رہے گا حذیفہ صاحب. یہ لیکیجز ہیں نا ہمارے سسٹم کے جن کی روزانہ خبر نہیں بنتی, کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف کہ جب سسٹم میں کوئی برائی ہو رہی ہوتی ہے, لیکیج ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ اس طرح وہ ٹینجیبل چیز تو نہیں ہوتی نظر آئے, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی لیکیجز ہوتی ہیں جو کہ پھر اس طرح بڑے سانے کی صورت میں سامنے آتی ہے. یعنی کہ آپ مجھ سے ایگری کریں گے, آئی ہوپ کہ آپ مجھ سے ڈس ایگری نہیں کریں گے جو ڈاکٹر صاحب نے کہا, مجھ سے نہیں ڈاکٹر صاحب سے, کہ وہ تو ایک پرٹیکولر ایگزامپل دے رہے ہیں, لیکن تو کامن ہے نا کہ یار ایک ہی کمپنی کو ٹھیکے مل رہے ہیں, ٹینڈر میں 2 نمبریاں ہو رہی ہیں, یہ سب ہوتا ہے نا ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے نا انسائڈ انفارمیشن کی بنیاد, اور پھر یہ اس سب یہ چھوٹا ملتے ملتے ایک بڑا واقعہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں. حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. مجھے نہیں معلوم اپنا سوال کس طرح فریم کروں, میں آپ سے ہی کہوں گا واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے. میں بالکل آئی گاٹ یور پوائنٹ. پہلے تو وسیم بدامی صاحب, میں آپ کے سامنے, آپ کے کروڑوں دیکھنے والے ویورز کے سامنے, اور جو ہمارے فاضل دوست ڈاکٹر صاحب ہیں یا شمیرہ فاروقی صاحبہ کے سامنے میں کوئی وضاحت پیش نہیں کروں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو قیمتی جانیں جس طریقے سے اس انتہائی المناک حادثے میں جاں بحق ہوئی ہیں, اور خاص طور پر وہ ننھی منی جانیں جو بھی دنیا میں پراپر آئی بھی نہیں تھیں, اور چونکہ سارا فیملی بیک گراؤنڈ ہی جو ہے میڈیکل شعبے سے وابستہ ہے, اس لیے مجھے اندازہ ہے, والد صاحب بھی ڈاکٹر رہے, خود بھی میڈیسن چھوڑ کر اس طرف آئے, کہ نیکو پیکو وارڈ کے اندر جب آپ کسی بھی بچے کو انکیوبیٹر میں رکھتے ہیں تو اس میں لا محالہ آلریڈی ماں نے بڑا سفر کیا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے 7-8 مہینے ایک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھنا اور پھر اس قسم کا ایک دم سانحہ آنا. تو اس پہ میں تو کسی قسم کی وضاحت اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ آج وضاحت کا دن نہیں ہے. آج صرف بطور حکومت ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں, اور وہ ذمہ داری لیتے ہوئے ہی وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی بنائی ہے, سیکرٹری جو ہیلتھ نیشنل سروسز ہیں انہیں سسپینڈ کیا ہے. اس کے علاوہ بھی باقی اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں گے, اور میں یقین دلاتا ہوں کہ چاہے اس میں ای ڈی موجودہ جو پیمز ہیں وہ انوالو ہوں, یا نیچے جو بھی لوگ ہیں, جس طرح پروکیورمنٹ کا انہوں نے بتایا کہ 10 سال سے ایک ہی ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا جا رہا ہے, تو آئی ایشور یو, جس شہباز شریف صاحب کو آپ جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, وہ لازمی رانگ ڈور مسٹ بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک, اور اس میں کوئی بچے گا نہیں. لیکن ظاہر ہے ایک یہ سانحہ ہے, اور اس میں ڈاکٹر صاحب کی ساری باتوں سے اتفاق ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب اس بات سے بھی ایگری کریں گے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں کے رپورٹرز نے جو رپورٹ کیا کہ 6:38 پہ یہ آگ لگی ہے اور 6:40 پہ سب کچھ تہس نہس ہو گیا تھا, تو اس میں تو ریسپانس ٹائم ہی موجود نہیں تھا. اور لازمی جس وارڈ میں انکیوبیٹرز میں بچے رکھے ہوتے ہیں وہاں تو لا محالہ 2 یا 3 ڈاکٹرز الاؤ ہوتے ہیں, اور 4 یا 5-6 نرسز جو زہرہ وہاں کی ڈیزگنیٹڈ ہوتی ہیں. اور چونکہ ماضی میں واقعات رہے ہیں کہ بچوں کے اغوا کے, بچوں کے غائب ہونے کے, اور اس کے علاوہ بھی ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں, امیونٹی ان بچوں کی بہت کمزور ہوتی ہے, تو وہاں پر پیرنٹس کو بھی, باقی ان کے کلوز ونس کو بھی جانے نہیں دیا جاتا. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن ظاہر ہے اس وقت حکومت ہے, ہم حکومت ہوتے ہوئے ذمہ داری قبول کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی مر جائے تو عمر ذمہ دار ہوگا, تو ہم یہ ذمہ داری لے رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس واقعے کو ایک بینچ مارک بنا کر کوشش کریں گے کہ دوبارہ ایسا واقعہ رونما نہ ہو. اور پنجاب کی چیف منسٹر نے اسی وجہ سے آج پورے پنجاب میں 24 آورز میں انہوں نے رپورٹ مانگی ہے کہ تمام آڈٹ کیا جائے, خاص طور پہ نیکو پیکو وارڈ کا, فیملی وارڈ کا, تمام ڈپٹی کمشنرز کو انہوں نے کہا ہے. اب ہم یہ ساری وضاحتیں دے کر, ایکشن لے کر ان 14 یا 15 ماہوں کو جو ہے وہ دلاسا تو نہیں دے سکتے, اور نہ ہی ان کے جو شرمیلا فاروقی صاحبہ, یہ تو ایک فیکٹ ہے نا کہ ایک اس چیز کی بہت سنجیدگی ضرورت ہے. ہم بجٹ ٹرانسمیشنز کر رہا ہوں میں پتہ نہیں پچھلے 20 سالوں سے, تمام ہر بجٹ میں بھی رونا روئے ہوتے ہیں. کچھ اقدامات ہوتے ہیں کاسمیٹک, یہ وہ کچھ ہوتا ہے ان کا تعلق ریفارم سے ہوتا ہے, وہ پیچیدہ ٹیکنیکل ایکیڈمک بحث ہوتی ہے, وہ عام آدمی کے شاید کنزمپشن کے لیے بھی نہیں ہوتی. ہمیں بھی اکثر باتیں میں سمجھ نہیں آتی, ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں, یہ وہ اس کی ہیڈ لائن نہیں بنتی, اس کا پولیٹیکل ڈیویڈنڈ نہیں ملتا, وہ کیش نہیں ہوتا, لیکن مسائل کا حل اسی میں ہے. اور یہ یعنی دیکھیں نا, یہ کیوں ہو کہ جب گٹر میں بچہ گر کے مر جائے, میں لاہور کی بات کر رہا ہوں, سر کراچی کی نہیں کر رہا, گٹر میں بچہ گر کے مر جائے اور پھر پولیس اسی کی فیملی کو اندر کر دے, اس دن یہ ڈسکس کریں ہم کہ ہاں یار واقعی تھانہ کلچر بہت ہی خراب ہے, یہ تو ایک واقعہ سامنے آ گیا, پیچھے پتہ نہیں 100 ایسے کتنے بے گناہ اندر ہوں گے, کیوں ہو کہ تو یہ ساری چیزیں تو یعنی ٹھیک ہونی ہے نا. اور اس پہ یعنی مسائل کا حل انہی ریفارمز میں ہے. اس پہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے, چیزیں ظاہر ہے اس نہج پر ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ہر سال سیلاب آتے ہیں, لوگ مرتے ہیں, پھر ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں ڈیم ہونے چاہیے, ہے نا, مطلب نہیں, میں آپ سے ڈیبیٹ نہیں کر رہا, میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں کہ اگر پیمز کی جو صورتحال جو منظر کشی ڈاکٹر صاحب نے کی ہے, یا آپ دوستوں نے جو رپورٹ کی, جو لکناز بتائے ہیں, یہ مسائل تو موجود ہیں, اور اچھا ہوتا کہ اس سانے سے پہلے مسائل کا حل نکال لیا جاتا, لیکن اٹ از ویری انفارچونیٹ اب ایک چیز سامنے آئی ہے تو ہم اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں.